بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا سب کچھ قربان، اور ایسی ہستی کی شان میں گستاخی پر خاموش رہنا بھی جرم۔ السلام علیکم۔ تاریخ ساز فیصلہ آیا ہے، ایک تاریخی فیصلہ آیا ہے، اور اس بارے میں ہم آپ سے بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ ہمارے چینل کراچی ڈائریز کو اگر آپ چاہیں تو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم اور آپ جڑے رہ سکیں۔ توہین رسالت کے کیسز میں پہلے کیا ہوتا تھا؟ عام طور پر ہوتا یہ تھا کہ جو گواہ ہوتے تھے وہ مکر جاتے تھے، یا ان کی گواہی پر سوال اٹھا دیے جاتے تھے، وہ ٹائم ایسا ہو جاتا تھا، یا پروسیکیوشن ہماری کمزور ہوتی تھی، شواہد جو تھے وہ نامکمل ہوتے تھے۔ لیکن اب ایسا نہیں۔ یہ تاریخ لاہور کے سیشن کورٹ میں درج ہوئی ہے۔ عدالت کے جو ٹرائل کا پورا احوال ہے، اس فیصلے کے اندر اس میں بہت ہی زبردست قسم کا ایک مثال، ایک نظیر ہے آنے والے کیسز میں۔ توہین رسالت سے متعلق اگر کوئی ایسے کیسز آتے ہیں کہ ٹرائل کس بیس پر ہونا چاہیے، تفتیش کن مراحل سے گزرنی چاہیے، اور عدالت کے فیصلے میں کیا کیا اہم باتیں سامنے آ سکتی ہیں۔ بہرحال سب سے پہلے تو یہ آپ کو واقعہ بتاتے ہیں تھا کیا، ہوا کیا۔ یہ تاریخ تھی 2 ستمبر 2013 اور وقت تھا شام 6 بجے۔ لاہور کا ایک اسکول ہے، عمر اسکول، غالباً یہ ملتان روڈ کے آس پاس واقع ہے۔ اس کی پرنسپل سلمیٰ تنویر، اس نے ایک تحریری مواد چھپوایا اور وہ چھپوا کر تقسیم کیا۔ اس تحریری مواد میں ختم نبوت سے انکار تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی کے خلاف توہین آمیز الفاظ استعمال کیے گئے۔ ساتھ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ وہ خود رحمت للعالمین ہے، نبی ہے، پیغمبر ہے، رسول ہے، معاذ اللہ۔ جب شاطم کی اس کارروائی کی اطلاع علاقہ مسجد انوار مدینہ کے امام خطیب قاری افتخار احمد رضا تک پہنچی تو انہوں نے اس کی شکایت ثبوت کے ساتھ پولیس کو درج کرائی، جس کے بعد یہ سب آگے بڑھا۔ اب پولیس نے تفتیش جب کی، اس میں خاتون کو جب قصوروار پایا تو سیکشن 295C کے تحت ٹرائل کا باضابطہ آغاز کر دیا۔ فروری 2014 میں خاتون نے، اس مجرمہ نے صحت جرم سے انکار کیا۔ اب اس پر گواہوں کو بلوایا گیا اور ان کی جرح کی گئی۔ ان گواہوں نے بتایا کہ انہوں نے یہ ڈاکیومنٹ پنجاب فورینزک لیبارٹری کو بھی بھیجے، وہاں سے بھی اس کی تصدیق آئی، سیل بند یہ ریکارڈ تھے۔ دلائل کے بعد مجرمہ کا بیان ریکارڈ کیا گیا اور اس نے یہ بتایا کہ وہ 2013 میں حج پر جانے سے پہلے تک ختم نبوت پر یقین رکھتی تھی، پختہ یقین رکھتی تھی، مگر اس کے بعد نہ جانے کیا ہوا۔ پھر عدالت کو اس نے بتایا میرا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے، اگر میں نے اس کیفیت میں کچھ غلط کیا تو میں شرمندہ ہوں۔ لیکن اب اس کا دوسرا پہلو یہ کہ اس نے یہ تسلیم کیا کہ اس نے کام کیا تھا۔ مجرمہ نے عدالت سے درخواست کی کہ وہ اپنا کیس لڑے گی، گواہ بھی خود بنی، اپنے دفاع میں ثبوت بھی خود لانے کا فیصلہ کیا، اور اپنے شوہر جو اس کیس میں اس کا دوسرا گواہ تھا اس پر جرح بھی خود کی۔ صرف اتنا ہی نہیں ہوا، اس نے اپنا میڈیکل کرانے کی درخواست بھی دائر کی۔ پھر اس کا علاج کرنے والے 3 ڈاکٹروں کو بلوانے کی ایک اور درخواست دائر کی۔ ان کے بیانات ریکارڈ ہونے کے بعد ڈیفینس کے دلائل بھی یوں مکمل ہو گئے۔ اب اس میں بڑا اہم پہلو یہ ہے کہ ایک ایسی عورت جو خود کو کہہ رہی ہے کہ میں ذہنی مریضہ ہوں، میرا ذہنی توازن درست نہیں، اور وہ اتنا کیس کو اسٹرانگلی چلانا چاہ رہی ہے، یعنی خود سے وہ کیس لڑ رہی ہے، اپنے شوہر پہ جرح کر رہی ہے، عدالت میں درخواستیں دائر کر رہی ہے، یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے اس کی کیس کو کمزور کرنے کے لیے۔ اچھا، اب یہ ٹرائل جب عدالت میں چلا تھا تو مختلف طریقوں سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ مجرمہ کا دماغی توازن درست نہیں ہے۔ سیکشن 84 کے تحت یہ کہا گیا کہ اگر اس حالت میں، یعنی مجرم کوئی ایسا عمل سرزد کر دے یعنی گستاخی جیسا، تو وہ جرم نہیں کہلا سکتا۔ کراس ایگزامینیشن کے دوران یہ ثابت ہوا کہ مجرمہ کا ذہنی توازن اگر مان لیا جائے کہ خراب ہے تو کم از کم اس وقت تو بالکل درست تھا، کیونکہ اسی دوران وہ
اسکول میں معمول کے مطابق پڑھاتی رہی۔ فیصلے میں کہا گیا کہ تحریر سے ثابت ہوتا ہے کہ لکھنے والا ایسی کیفیت میں نہیں تھا جسے ذہنی بیماری کہا جا سکے۔ پاگل پن تو ایسی علامت ہے جس میں انسان اپنی ذمہ داریوں سے بھی نابلد ہوتا ہے۔ عدالت کے حکم پر پنجاب کے میڈیکل بورڈ نے یہ کہا کہ خاتون شیزو افیکٹو ڈس آرڈر کا شکار ہے، اس کی ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ اسے کم از کم قانونی طور پر پاگل پن نہیں مانا جا سکتا، یہ قانونی طور پر مکمل پاگل پن نہیں مانا جا سکتا۔ ایک ایسی شخصیت جو اسکول چلا رہی ہے، وہ بھی انگلش میڈیم اسکول، جس کے آس پاس تقریباً 4 سے 5 اور اسکول ہیں، اور وہ سب سے ٹاپ پر ہے اس کا اسکول۔ اس کے اسکول میں 300 سے زائد بچے پڑھتے ہیں، درجنوں ٹیچر ہیں اس کے ماتحت، اسے قانونی طور پر ذہنی مریض کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اب فیصلے میں یہ ہوا کہ جرم ثابت ہوتا ہے۔ سلمہ نے یہ مواد تحریر کیا، اسے تقسیم کیا، اور یہ ثابت کرنے میں ناکام رہی کہ اس کا معاملہ 84 سیکشن کے زمرے میں آتا ہے۔ تو عدالت نے اس کو ہینگ ٹل ڈیتھ یعنی پھانسی کی سزا سنائی، ساتھ میں 50,000 روپے جرمانہ، اور اگر وہ جرمانہ نہیں بھرتی تو اسے 6 مہینے قید بھی کاٹنی ہوگی۔ یہ فیصلہ ایک نظیر ہے، اور آگے اگر مستقبل میں اس طرح سے کوئی آتا ہے تو ہمارے پاس ایک ایویڈنٹ ہوگا۔ بہرحال اس کو پاکستان کے قانون کے تحت 1 ہفتے کے اندر اپیل کا حق دیا گیا ہے، اور امید کی جاتی ہے وہاں سے بھی، یعنی اگر اعلیٰ عدالت میں یہ عورت جاتی ہے تو وہاں سے بھی اسی طریقے سے یہ جرم اس کا ثابت ہوگا، اور انشاءاللہ یہ پھانسی برقرار رہے گی۔ یہ کیونکہ ایسے جرم پر سزا ہونا انتہائی ضروری ہے تاکہ ایسے فتنے معاشرے میں آئندہ نہ اٹھ سکیں۔ آپ سے ایک دفعہ پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کراچی ڈائریز کو سبسکرائب کیجئے، اور ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے کہ آپ ہمیں بہتری کے لیے کیا تجاویز دیں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ بہت شکریہ۔